الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام، اپنا حکم کائنات کو پیدا کرنے کی غرض، ان میں انسان خاص طور پر مقصود اور مطلوب اللہ کے پاس یہ پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پاس انسانوں میں سے نیک، صالح، معصوم افراد کا انتخاب کیا، جنہیں رسول کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں۔ سارے دین کا دار و مدار تعلق عقیدے پر ہے۔ عقیدہ کی صحت کے بعد عمل قابل جزا ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہو تو جتنے بھی عمل حقیقت کے لحاظ سے نیک ہیں، اچھے ہیں، لیکن عقیدے کا بگاڑ ہے تو اس کے اوپر کسی بھی قسم کا اجر نہیں، ثواب نہیں، وہ عمل آخرت میں کوئی وزن اور اہمیت نہیں رکھتے۔ قرآن سب سے زیادہ عقیدے کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ کا انکار کم و بیش، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا فرد ہوتا کیوں نہیں، یا کسی بھی قوم سے یا ملت سے اس کا رابطہ ہوتا کیوں نہیں، لیکن اللہ کا انکار کسی کو نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا جو اقرار ہے، اقرار کے پورے شرائط کی تکمیل نہیں ہے، ان شرائط کی تکمیل کرواتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام۔ ان شرائط کی تکمیل کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ رسولوں کا انتخاب کرتے ہیں، تو جن رسولوں کا انتخاب کرتے ہیں انہیں پیدائش سے لے کر بلکہ ان کی نسل کا بھی لحاظ کرتے ہوئے پاک دامنی کا لحاظ رکھوا کر انہیں پیدا فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی تربیت فرماتے ہیں، پھر تعلیم و تربیت بھی اللہ تعالیٰ فرشتے کو رکھ کر درمیان میں کرواتے ہیں۔ وہی تعلیم دینے والے جبریل علیہ السلام۔ تو عقیدہ یہ ہے، عقیدے کا اس باب میں، اس پہلو میں عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوا کرتے ہیں، یعنی عصمت والے، کسی قسم کا گناہ، کسی قسم کی خطا ان سے سرزد نہیں۔ عام انسانوں کے لیے، سنت کے افراد کے لیے خاص طور پر، رفع عن امتی، اے رفع اللہ عن امتی الخطأ والنسیان۔ اللہ تعالیٰ نے میری امتیوں سے بھول، چوک، خطا، غلطیوں کو حساب میں نہیں رکھتے، درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت یہ ہے، وَنَسِيَ آدَمَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ نسیان، بھول، پیغمبر آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ سرٹیفائی کر کے فرماتے ہیں، دور دور تک انہوں نے اس قسم کا جو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، قرب الشجر والا معاملے کا جو ارتکاب ہوا، دور دور تک ان
ان کے ارادے میں، عزم میں ہرگز ہرگز نہیں تھا۔ اللہ نے صفائی پیدا کی، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، بلکہ صرف ایک بھول ہوئی تھی۔ اس بھول کے لیے بھی استغفار و توبہ طویل عرصے تک کرنا پڑا۔ پھر اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ بھی صاف کر دیا ہم نے، فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ میں قبول فرما لیا، ہر قسم کے گناہ سے پاک کر دیا۔ جبکہ نسیان، بھول والی چیز گناہ میں داخل نہیں تھی، اس امت کے لیے بھی نہیں ہے۔ ارادہ جڑ جاتا ہے تو وہ مواخذے میں، گرفت میں بات آ جاتی ہے۔ تو عقیدے کا ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے، انبیاء اور رسول یہ معصوم ہوتے ہیں، عصمت والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سورہ فتح کی ابتدا میں فرما دیا، غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اگر سمجھتے ہیں، خیال کرتے ہیں تو آپ کی کوئی خطا نہیں ہے، نہ پہلے ہے، نہ بعد میں ہے، نہ اب ہے۔ یعنی آپ مرحوم ہیں، مغفور ہیں عند اللہ، مرحوم ہیں، مغفور ہیں، ماجور ہیں۔ یعنی اللہ نے آپ کو اپنی رحمت میں غرق فرما رکھا ہے، کسی قسم کی کوئی خطا نہیں، سارے پردہ پوشی فرما رکھی ہے، یعنی کچھ ہے ہی نہیں۔ اور پورے عصمت والے ہیں۔ ابھی عقیدے کے بعد یا مطلق عقیدہ، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، سارے کلام پاک کا خلاصہ ہے وہ ایمان مفصل ہے، سارے کلام پاک کا، سارے دین کی حقیقت کا۔ اس خلاصے کے اوپر قائم اور باقی رہنے کا نام دین ہے، اس خلاصے کی حقیقت پر قائم رہ کر اعمال کرنے کا نام دین ہے، قابل اجر ہے، قابل ثواب ہے، قابل معافی ہے، قابل مغفرت ہے۔ ورنہ یہ ارشاد ہے، میری امت کے افراد میں قرآن بھی خوب پڑھنے والے ہوں گے، روزے بھی رکھنے والے، ظاہری طور پر شریعت کا اظہار بھی کرنے والے، کبھی ان کے عملی یعنی پریکٹیکل لائف کو اگر دیکھو گے تو صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا ایسے لوگ میری امت کے خارجی ہیں، جس کو فرقہ خارجیہ کہتے ہیں۔ یہ جو اختلافات جو چل رہے ہیں یہ انہی فرقوں کی بنیاد سے جڑی ہوئی چیز ہے، اس کی حقیقت کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں سب، بس بیان بازی سے اپنے آپ کو گرویدہ کرتے چل رہے ہیں۔ ایسوں کے بارے میں خیال بھی ذکر کر دیا سورہ کہف میں، یحسبون انہم یحسنون صنعا، مٹھا دیا کچھ بھی کرتے چل رہے اور یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم سب سے اچھا اور بہتر ہیں۔ صحیح طریقہ دین ہمارا یہ، کل حزب بما لدیہم فرحون، بڑے خوشی کے ساتھ اترا رہے گی۔ حدیث شریف میں آیا تو تم اپنے نمازوں کا، اپنے روزوں کا، اپنی عملی زندگی کا، یعنی اس صحیح عقیدے پر رہنے والوں کے لیے ہمارے، اگر تم کمپیئر کرو گے، جائزہ لو گے تو تم کو شرمندگی جیسے محسوس ہوگی۔ حقیقت یہ کہ جس کو دیکھ رہے ہو یہ ظاہری طور پر ان کا قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا سب ظاہر ہے۔ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم نے قرآن پڑھ لیا، یہ مطلب نہیں۔ اب پڑھنا اسی کو کہتے ہیں۔
معنی کو سمجھ کر، معنی کی حقیقت کو سمجھ کر، دو چیزیں ہیں. صرف ترجمے سے بات پوری سمجھ میں نہیں آ سکتی. آپ سمجھ میں نہیں آ سکتی، اسی لیے تو احادیث ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ہے. ہر حدیث قرآن کی کسی نہ کسی آیت کی وضاحت ہے، تفصیل ہے، تشریح ہے، اسے ہٹ کر نہیں ہے. صرف حدیث ہے ایسا نہیں. جہاں حدیث ہے تو اس سے جڑی ہوئی آیت شریفہ ہے، اس سے جڑی ہوئی آیت شریفہ ہے. اس کی وضاحت ترجمے سے پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے ہو، ہم نے اس کے معنی مفہوم کو سمجھایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی آتی حکم ہوتا، جو کا تم بتا دیتے. جب وضاحت کی ضرورت پڑتی پھر اللہ سے رجوع ہوتے، پھر وہاں سے بتائے جانے کے بعد پھر سمجھاتے، پھر فور جواب نہیں دیتے تھے. واقع معراج میں نمازوں کا تحفہ لے کر لوٹے، بتا دیا. فجر سے پہلے لوٹے، فجر کی نماز سے ابتدا نہیں ہوئی. اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ لوٹے اور بتا دیا. نماز کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو مستقل طور پر 2 دن تک، ظہر سے شروع ہوتی ہے، آج کی ظہر سے کل کی فجر تک، پھر کل کی ظہر سے پرسوں کی فجر تک. پہلے دن ہر نماز کے ابتدائی وقت میں نماز پڑھوائی گئی. جبریل امین علیہ السلام نے پڑھایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، پھر آپ کی اقتداء میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پڑھا، اور کچھ وضاحت نہیں کی. دوسرے دن ظہر میں اگر ظہر کا آخر وقت جہاں ختم ہوتا ہے، ختم کہاں پر ختم ہوتا ہے؟ تو نماز کو شروع کر کے وہاں تک ختم کر کے ظہر کا آخر وقت بتلایا، پھر مغرب کا، عشاء کا، فجر کا. پھر وضاحت کر دی گئی اللہ کی طرف سے بواسطہ جبریل امین علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام کو، بواسطہ پیغمبر علیہ السلام کو امتوں. اوقات کا تعین کر کے بتا دیا. پہلے دن جو پڑھی گئی تھی ہر نماز کا یہ اول وقت ہے، دوسرے دن جو ادا کی گئی وہ آخر وقت ہے. پہلا وقت آخر وقت کے درمیان والا اس نماز کا یہاں سے یہاں تک وقت ہے. یہاں سے اتنے وقت کے اندر اس نماز کا ادا، نماز کو پڑھنا، یہ اردو میں غلط استعمال ہے. نماز پڑھی جانے والی چیز نہیں ہے، نماز ادا کی جانے والی چیز ہے. لیکن جب اردو نا طبقہ جب کہہ رہا ہے، ان کے ذہن میں نماز پڑھنا، پڑھانا، ادا کرنے کے مفہوم میں چل رہی ہے بات، اس لیے یہ قابل اعتراض نہیں ہے، فائدہ ہے. عام انسانوں میں جو چیز ایک معنی کے لیے استعمال چل پڑتا ہے، زبان کی حقیقت کے لحاظ سے غلط ہوتا کیوں نہیں ہے، عام لوگوں کا خیال رکھ کر وہ بھی صحیح ہے، فصیح ہے، درست ہے، یہ مانتے چلنا ہے، اعتراض حجت نہیں کرنا ہے. ایسے کئی چیزیں جو استعمال کے لحاظ سے دیکھیں تو ان وقت میں ادا کرنا، اس نماز کے وقت پہ ادا کیے. پھر اقامت الصلاۃ کا ذکر ہے، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، پورے آداب کے ساتھ. اس میں شرط اول ہے جماعت.
جو شخص اس وقت کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا وہ ادا کامل طریقے سے اس نے اہتمام کیا. اقیم الصلاۃ کا جامع مفہوم ہے، یہی مطلب ہے. لیکن اس لیے کہ نماز جماعت کے ساتھ ہی شریعت قرار پائی ہے، شریعت قرار پائی ہے. اس کے اہتمام کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو وقت سے جوڑنا پڑے گا، لحاظ کرنا پڑے گا، کام کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا. اس لیے تو 27 درجے زیادہ ثواب. تو 27% دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے، تکلیف والی چیز ہے، اہتمام کی جانے والی چیز ہے. تو اس کو کہتے ہیں نماز ادا. اصول اسلام، قانون اسلام کے اندر اس کا نام ہی رکھا ہوا ہے ادائے کامل، الاداء الکامل. جمع چھٹ گئی تو 27 درجے والی چیز سے محروم ہوا، لیکن ادا کیا، پڑھا، اتنے بڑے بینیفٹ سے محروم رہ کر پڑھا، لیکن نماز ادا تو کیا. نماز پڑھنا کیوں ہے؟ حکم کی تعمیل، اس پر کیا گیا وعدے کو سامنے رکھ کر کرنا ہے. قرآن کے اس حکم پر عقیدہ یقین رکھنا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ جتنے وعدے فرماتے ہیں کبھی خلاف نہیں کرتے. دوسری جگہ اللہ سے بڑھ کر وعدہ وفائی کرنے والا ساری کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں، یعنی اتنا یقین رکھ کر اس کو اپناؤ، اختیار کرو. ان تمام کے پیچھے جو آج کی اس آیت میں جو خلاصہ ہے، رسولوں کو، نبیوں کو ہم منتخب کیوں کیے؟ اے انسانوں، ان کو کمشنر آف پولیس جیسا بنا کر ڈنڈے کے ساتھ، بندوق کے ساتھ یہ کام کروانے کے لیے نہیں کیے. دین کا ہر کام ارادے سے، مرضی سے ہونا ہے. غلطی کو بتانا ہے، کرنے کی اہمیت کو سمجھانا ہے، گلا پکڑ کر نہیں کروانا ہے. اس لیے کہ کرنا اللہ کے لیے، کرنا کسی اور کے خوف کے لیے نہیں، کسی کے دباؤ کے تحت نہیں. تو یہ مفہوم قرآن میں پیچھے بھی گزرا، پھر آیا، پھر آئے گا کہ ہم تمام جتنے بھی رسول آئے گئے وہ بہت سے ہیں، گنتی میں جانے کی ضرورت نہیں. گنتی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے. جہاں ہے تو اختلاف کے ساتھ ہے. جب اختلاف ہوگی بات تو بات خطائی نہیں ہوئی. زبانوں پر چڑھا ہوا ہے کم و بیش مسلمان کے 1,24,000. تو ایک روایت میں نہیں جی 1,48,000. پھر واسطہ سے مفسرین نے لکھ دیا نہیں جی 2,24,000. رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا بھی انکار ہوتا ہے تو انہیں کافر، یا رسولوں میں سے کسی ایک رسول کو بھی گنتی سے آپ خارج کر دیتے ہیں تو کافر. اس لیے قرآن نے بس اتنا کہہ دیا، ہم نے بہت سوں کا ذکر کیا، بہت سوں کا ذکر نہیں کیا، پر ہیں بہت سے. تو تمام کے تمام رسول ایک تو معصوم ہوتے ہیں، اور ان کی معصومیت کو، یہ رسول برحق ہونے کو معجزات کے ذریعے سے یقین کے درجے میں لا کر ہر رسول کے زمانے میں انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے، معجزات کی شکل میں ان کی تصدیق کروا دی. اب بعد میں ایمان کا لازم ایسا حصہ کر دیا جس سے جدا نہیں ہو سکتا.
اس کو نکال کر ایمان کا تصور، اللہ سے جڑنے کا طریقہ اختیار کروں گا، یہ کہہ نہیں سکتا، ساتھ ساتھ رہے۔ اگر یہ تعلق ہٹا دیتے ہیں تو کسی کو بھی فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے جن کی حقیقت اپنی جگہ باقی نہیں رہتی، تو اللہ کا کلام بھی اپنی جگہ باقی نہیں رہ سکتا، تحریف ہو جاتی ہے، تبدیلی ہو جاتی ہے، تغیر ہو جاتی ہے۔ سارے رسولوں کو ملا کر اس امت کے لوگوں کو بتانا ہے کہ تمہارا رسول بھی ان میں سے ایک ہے، سارے رسولوں میں فضیلت میں زیادہ ہے، رسولوں میں بڑا درجہ اس لیے ہے، ہر نبی کسی قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی ملک کے لیے، سارے انسانوں کے لیے نہیں۔ تو اس رسول کو ہر قوم کے لیے، ہر انسان کے لیے، عرب اور عجمیت کے فرق کو ہٹا کر تو اس رسول کو بھی وہی ذمہ داری ہے۔ تو کیا ذمہ داری تھی؟ ہم نے جو بھیجا ہے صرف اور صرف دو کام، ہمارے کلام وہی کے ذریعے سے تمہیں بتاتے ہیں، وہ بتا دینا ہے، اب اختیار پہ چھوڑ دینا ہے۔ جس کی مرضی راہ جنت اختیار کرے یا راہ دوزخ کی طرف چلے جائے، وہ ذمہ داری آپ پر نہیں۔ بولنے کا کیا فائدہ، کون سدھرا، یہ کبھی خیال نہیں۔ اور سننے والوں کو کہہ دیا گیا، کون کہہ رہا یہ بھی فرق نہیں کرتا۔ دیوار پر بھی اگر ہو حقیقت اور اصل بات دانش مندی کی، لے لو، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، کیا چیز کہی جا رہی ہے اس پہ غور کرو، کون کہہ رہا ہے، کون بیان کر رہا ہے، اس کی طرف نظر نہ ڈالو، اس کے اوپر کم و بیش فی الوقت کی دنیا میں مسلمانوں کے اندر اس پر عمل نہیں۔ دماغوں میں ایک مخصوص چیز کر لی گئی، ایک خاص خصوصیت کے ساتھ، جو اپنے ظنی اور وہمی اعتبار سے بنے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے تو سننا ہے، وہ نہیں کہتا ہے تو نہیں سننا۔ اور جس کو مان لیا گیا وہ غلط بھی کہتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے مجھے اس پر یقین، وہ کہہ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی قرآن میں بھی ذکر کر دیا، جس میں بھی یہ رنگ، روپ، علاقہ، نسل وغیرہ کا اعتبار نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حق پسندی کو جو اختیار کر لیا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بلند اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہے، قابل قدر وہی ہے۔ یہ انسانوں کی جڑی ہوئی نسبت، تعلق، اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ اب یہ لینے دینے کی بات بھی آتی ہے، ساری کی ساری چیز، اس لیے لباس کا ذکر کر کے قرآن نے کہا، اس لباس سے تم سنورتے ہو، اچھے دکھنا چاہتے ہو۔ کم و بیش ہر زبان میں بھی، اردو میں بھی ہے، پہننا لوگوں کے لیے ہے، کھانا اپنے پیٹ کے لیے، یہ اردو میں بھی محاورہ ہے۔ گھر میں کیا کھاتے ہو، کیا نہیں کھاتے ہو، اچھا کھاتے ہو، برا کھاتے ہو، کم کھاتے ہو، زیادہ کھاتے ہو، وہ کوئی دیکھنے نہیں آیا، سنانے کی ضرورت نہیں۔ کھانا اپنے لیے، پیٹ کے لیے ہے، پہننا یہ اردو کا معاملہ ہے، قرآن ایسا نہیں کہتا۔ یہاں عام پبلک کا پہننا اپنوں کے لیے، پہن کر وہاں پر نظر بھی ڈالتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، فلاں یہ ہے، اچھا دیکھے گا نہیں دیکھے گا، اپنا اپنا۔ یہ قرآن کہتا ہے
یہ تو فطرت میں تھا، ہم نے تمہاری فطرت بنا دیا. وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، یہ ظاہری لباس سے ہٹ کر دل والا لباس، جس کو تہذیب اخلاق کا نام ہے، تزکیہ نفس کا نام ہے، تصوف اسی کا نام ہے، ظاہر جس کا نام نہیں. ظاہر کا اعتبار بعد میں. تو تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بنیادی مقصد صرف دو ہیں. یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں یقین کامل کے ساتھ اختیار کر لے تو اس دنیا کی زندگی میں موت سے پہلے جنت کی حقیقت بتا دو، جنت کی نعمتیں بتا دو، سارے اعلانات کر دو، اس کے مستحق ہو تم، اور کہیں یہ چیز تم سے فوت ہونے نہ پائے، چھوٹنے نہ پائے. کہ خوف رکھتے ہوئے تمہاری اطاعت و عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، امید رکھتے ہوئے اس کے اوپر قائم باقی رہو آخر سانس تک. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سابقہ امتوں کے لیے بھی پارے کے آخر میں دیکھیں گے انبیاء نے اپنے اولاد کو موت سے پہلے موت کی علامتوں کو دیکھ کر جمع کر کر نصیحت یہ کی، اب میرے رہنے تک تو میں نے تمہارے ایمان کی، دین کی، طریقوں کی نگرانی رکھا، اب میرے اس دنیا سے منتقل ہونے کے بعد تم کیا کرو گے؟ کبھی کسی نے نہیں کہا میری موت کے بعد تم یہ گھر تقسیم کر لینا بیٹا، اپنا ہے کر لینا، اپنا ہے کر لینا، اپنا ہے کر لینا، اپنا ہے کر لینا، تم اس کو یہ دے دینا، اس کو کم دینا، اس کو زیادہ دینا. کبھی زمان دور دور تک وہم میں بھی نہیں رہا. تو پھر اس امت کو بھی خطاب ڈائریکٹ کرتے ہوئے سورہ آل عمران، یہ سورہ بقرہ میں تھا، یہ سورہ آل عمران میں پھر یہ چیز کر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ازدواجی بندھن کے تقریب میں لازماً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک بھی یہ آیت کو پڑھتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. بہرحال جو بھی جینا ہے کیونکہ ایمان اور اس کے اصول بتائے ہوئے طریقے کے اوپر زندگی ہونا چاہیے. اس زندگی کا خاتمہ جیسے ازدواجی زندگی کا معاملہ آخر سانس تک کے عنوان سے باندھا جا رہا ہے، اور وہ سب اللہ اور رسول کی رضامندی کے خاطر اس کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ثابت ہے کہ ازدواجی زندگی سارے اصول پر گزارنے کے باوجود آپ کی ایک مستقل دعا تھی، اے رب میں نے پوری کوشش کی ہے اپنی استطاعت کے مطابق ازدواجی زندگی میں اپنی بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف کو ملحوظ رکھا ہے، پھر بھی اگر اس میں کچھ خطا ہے تو میں استغفار کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. تو یہ تعلیم امت کے لیے بھی ہے. اتنا اہتمام کرنے کے بعد اپنی دعاؤں کے اندر، کیونکہ زندگی کے ہر چیز کا حساب ہونے والا ہے، جو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی تربیت ذمے میں ہے، اہلیہ سے متعلق ہے، فلاں فلاں، اس میں بھی جو خطا ہے تو قابل معافی کی درخواست کرنا ہے، استغفار کرنا. تو سارے انبیاء کی جو ذمہ داری ہے مبشرین و منذرین، اس کو عقیدے کے ساتھ قبول کر کر پھر جڑ جاتا ہے اس پر باقی رہنے کے طریقوں کے ساتھ. اللہ کی رحمت، رضامندی، خوشنودی، دنیا کی زندگی کی خیر و برکت، جنت اور اس کی نعمتیں، جو جو تفصیلات ہیں اللہ نے ذمہ داری دے دی، اتھارٹی دے دی، اپنے امتوں کو بتا دینا، بشارت سنا دینا. یہ ایسا وعدہ ہے کہ اللہ اس کے خلاف نہیں کریں گے، اور جو اس کے پیچھے ہٹتا ہے ایسی زمان تک رہ جاتا ہے، دل خلوص وغیرہ سے خالی رہتا ہے، انہیں بتا دینا
اس زندگی کی بے برکتی، اس دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کا سامنا، موت کے بعد رسوائی، آخرت میں حشر میں رسوائی والا اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، بچ نہیں پاؤ گے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کی زندگی میں مہلت دی جاتی ہے، اس میں دھوکے میں نہیں آؤ، بس یہ وارننگ دیتے چلتے ہیں۔ اس لیے ایک مستقل چیز یہاں پر ایک وقت، لیکن اس کا کرنے کے بجائے عمل کیا چل رہا پریکٹیکل لائف میں لوگوں کا عام طور پر، اپنے من مانے طریقوں کو اختیار کر کے جو حق سے ہٹے ہوئے ہیں، بھلے حق کا سہارا لے کر رہے ہوں، یہ غلط طریقوں کے ذریعے سے یہ جھگڑے، بحث، جنگ، جدال ساری چیزیں ہیں۔ تھوڑی سی تفصیل اس کے بارے میں ذکر کر دی گئی۔ لڑائی میں آگے نہیں بڑھو گے، حق کے دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے بحث مباحثہ لڑنے کی اجازت قرآن نے دی ہے، مگر طریقے اصول بتا کر دیا۔ کل عبادی یقول التی ہی احسن، اس کے پچھلے سورے میں گزرا۔ رنجش کا باعث بننے نہ پائے، طریقے بتایا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لغو بیکار قسم کی بحث مباحثے کے وقت پر تم طیش میں نہ آ جاؤ، بھلے وہ آتا ہو، بھلے تمہارے اس طریقے سے وہ آپ کو کمزور سمجھتا ہو، کریمانہ شریفانہ انداز اختیار کر کر آگے بڑھ جاؤ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ابھی اب تم سے کچھ بحث وحث نہیں کرنا ہے، جو بات بولنا تھا بول دیا ہم نے، چونکہ بات ختم ہوتی ہے السلام علیکم کے اوپر۔ نہ سمجھوں سے، جاہل کے معنی نہ سمجھ، نادان، حقیقت تک صحیح چیز تک جس کی رسائی نہ ہو اس کو کہتے ہیں جاہل۔ عالم کی ضد ہے، جاننے والا اور نہ جاننے والا، وہ گالی ولی نہیں ہے۔ اور کئی آیتیں طریقے بتا دی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آتا ہے کہہ کر پھٹ بول کے نہیں کہتے نا، حکمت کو اختیار کرو، مشفقانہ رویہ اختیار کرو، پیار و محبت والا، نصیحت والا پہلو اختیار کر کر، کیونکہ حق بولنا ہے۔ آپ کا غلط طریقہ وہ حق کو انکار کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن یہ دوسرا رویہ جو باطل کے اوپر ظلم کرتے ہوئے کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے لیدحضوا بہ الحق، یہ ان کا اپنا رویہ، یہ حقیقت، درست اور صحیح معاملے کو ملیا میٹ کر دینا، ختم کرنا، اس کے زور کو دبا دینا، باطل کے زور کو اٹھا دینا اور آگے بڑھا دینا، ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اور جب یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، انذار کی، وارننگ کی، یہ کہہ کر تن آسانی سے کام لیتے ہیں، اللہ کے حکم اور فرمان کو مذاق والا انداز سے اختیار کر لیتے ہو، اہمیت نہیں دیتے ہو۔ یہ پہلو ہے۔ اب یہ پہلو ہے تو یہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے، رب کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ اور جب یہ کیفیت جس میں پیدا ہو جاتی ہے، ایک نے چار حقیقت پسندانہ اشخاص بھی بولتے گئے تو کانوں تک رہیں گی، اوپر تک بات کان کے اندر سے دل کے دماغ اور دل کی گہرائی تک پہنچ نہیں پاتی۔ کیوں نہیں پہنچ پاتی؟ کسی کو سمجھ میں آتی ہے، کسی کو رونا آتا ہے، کسی کو توبہ کرنے کا ذریعہ سبب بن جاتا ہے،
تو ان کے لیے مذاق اور دل لگی کا سبب بن جاتا ہے. ایسا کیوں؟ اس کی تفصیل اگلی آیت میں.